حسن ادب، حسن اخلاق آپس میں رکھیے، اس سے خوشیاں ملتی ہیں۔ اخلاق و ادب ایسے جوڑے ہیں جو بار بار نئے نئے پہننے جاتے ہیں، اور ذہن صاف و شفاف آئینہ ہے۔ آدمی اپنے مطالب زندگی، اطمینان قلب اور وسعت رزق کو دو چیزوں کی بدولت پہنچ سکتا ہے: حسن نیت، وسعت اخلاق۔ 6 چیزیں ایسی ہیں جن سے آدمی کے اخلاق کی جانچ ہو سکتی ہے: رضا، خوف، غضب، امن، منع، رغبت۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ جس طرح انسان کی نیت اس کی عطیات میں مضبوط و قوی خالص ہو، اسی طرح لوگوں کے حق میں اچھی ہو، یعنی کسی کے ساتھ بدحلقی یا بدسلوکی کا اسے خیال نہ آئے۔ بے شک لوگ سونے چاندی کی نسبت اچھے ادب کے زیادہ محتاج ہوتے ہیں۔ بے شک مکارم اخلاق اس کا نام ہے کہ جو تجھ سے قطع تعلق کرے تو اس سے میل جول رکھ، اور جو تجھ پر ظلم کرے اس سے درگزر کر۔ جو شخص خود اپنے گھر والوں کے ساتھ برا کرتا ہے، اس سے دوسروں کو بھلائی کی کیا امید ہو سکتی ہے؟ بے شک سب سے اچھی زندگانی والا وہ شخص ہے جس کی زندگانی سے لوگ پرسکون اور مطمئن رہیں۔ جو شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے، اس کی اولاد اس کے ساتھ نیک سلوک کرتی ہے۔ ہر وہ دن تمہارے لیے عید ہوتا ہے جس دن تم اپنی ماں سے مسکرا کر بات کرتے ہو۔ جس شخص میں حسن خلق موجود ہوتا ہے، اس کے دوست زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ لوگوں کی محبت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جس شخص کے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں، اس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے، اور جس کے اخلاق درست ہوں گے، اس کے رزق میں وسعت اور برکت پیدا ہونے لگتی ہیں۔ لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پانا ہے۔ ادب سیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ کم ظرف کی عادت ہے کہ اگر اس سے کسی کے ساتھ نیک سلوک ہو جائے تو اس کو اپنا قرض خیال کرتا ہے، اور ہمیشہ اس کو واپس لینے کی خواہش رکھتا ہے۔ نیت عمل کی بنیاد اور حیا پسندیدہ خلق ہے۔ حسن خلق جیسا کوئی ساتھی نہیں، اور بدظن شخص کا کوئی دین و ایمان نہیں۔ فضائل اور بزرگیوں کا حصول کرم و اخلاق اور بذل مال پر ہے، اور جنت کا دخول گناہوں سے پرہیز پر موقف ہے۔ ایمانداری بہت اچھا خلق ہے۔ اچھی سیاست نرمی اور رفق ہے، اور کتاب ایک اچھا استاد ہے۔ اگر انسان میں تھوڑا سا ادب ہو تو وہ بہت سی نسبی فضائل سے اچھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دنیا یا آخرت کی جس قدر نعمتیں عطا فرماتا ہے، یہ اس کے حسن اخلاق اور نیک نیتی کا ثمرہ ہے۔ جس قدر دنیا کی تکالیف یا آخرت کے عذاب سے دور کرتا ہے، تو یہ اس کے رضا با قضا اور دنیاوی مصائب پر صبر کا ثمرہ ہے۔ آمدگی اخلاق سے وسعت اور رزق کے خزانے میں ہاتھ آتے ہیں۔ بے شک تمہیں چاندی سونا کمانے کی نسبت ادب حاصل کرنے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ شخص ہے جس کے اخلاق پسندیدہ ہیں، اور ان میں سب سے عاقل وہ ہے جو کمینہ باتوں سے زیادہ دور ہو۔ درست گیری اخلاق کو بگاڑتی ہے، اور سہل گری روزی کو فراخ کرتی ہے۔ لوگوں پر رحم کر کے اللہ تعالیٰ تم پر بھی رحم فرمائے۔ چاپلوسی سے پرہیز کر، کیونکہ چاپلوسی ایماندار کے اخلاق میں سے نہیں۔ حسن اخلاق سے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا تقدیر پر راضی ہونے سے حسن یقین کا پتہ چلتا ہے۔ حسن اخلاق کو لازم پکڑے رہیے کہ یہ لوگوں کے دلوں میں تیری محبت پیدا کرنے کی کڑی ہے، اور ہندا پیشانی کو لازم پکڑیے، یہ دوستی کی زنجیر ہوتی ہے۔ آدمی کی فضیلت و بزرگی کا نشان اس کی عقل اور اس کا حسن اخلاق ہے۔ مکارم اخلاق کی غایت اثار میانہ روی کا ثمرہ قناعت، اور آدمی کے کمال کی غایت حسن عقل ہوتی ہے۔ لوگوں سے اس طرح پیش آؤ کہ اگر مر جاؤ تو وہ تم پر روئیں۔ حسن خلق آدمی کے لیے رفیق، عقل ساتھی اور ادب میراث ہے۔ اپنے افسر کے ساتھ صفاحت سے پیش آنا ایسی جہالت ہے جس سے آدمی کی جان ہلاک ہو جاتی ہے، اور اپنے ماتحت کے ساتھ سبکی سے برتاؤ کرنا ایسی نادانی ہے جو آدمی کے اخلاق کو بٹا لگاتی ہے۔ عمدہ صفات کے ساتھ موصوف اور گندگی رذیل عادات سے منتفر اور بیزار ہو جا۔ حسن خلق شرافت طبع کا نشان اور رزق کی وسعت اللہ تعالیٰ کی نعمت بے پا ہے۔ جب تو چاہتا ہے کہ تیری خوبیوں کو لوگ قدر کی نظر سے دیکھیں تو ان کی اپنی نظر میں بڑا نہ سمجھ۔ حسن اخلاق سے زندگی پر لطف رہتی ہے۔
برے کلام کا جواب بھی برا اور ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ لوگوں کے حق میں حسن نیت، کلت طمع اور کثرت ورع اختیار کیجیے۔ دوسروں کی حاجت کو اپنی حاجت پر مقدم رکھنے سے انسان لوگوں کی جان کا مالک ہو سکتا ہے اور رذیل کاموں سے پرہیز کرنے پر عیب لگانے والوں کی زبان سے بچ سکتا ہے۔ جو شخص ادب سے خالی ہو اور لہو لب کی طرف مائل ہو وہ رئیس و سردار نہیں ہو سکتا۔ عام لوگوں کے اخلاق کے مطابق ان کے ساتھ حلق کر، مگر افعال میں ان سے الگ رہو۔ جو شخص لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے اس کی شہرت اور ناموری دور تک پہنچ جاتی ہے اور اس کا ذکر خیر ہر جگہ مذکور رہتا ہے۔ اگر آدمیوں کے اخلاق آپس میں ملتے جلتے ہوں تو یہ اندیشہ نہیں ہوتا کہ کوئی کسی کو نقصان پہنچائے۔ زیادہ ہنسی کرنے سے ہم نشین لوگ مدہوش ہو جاتے ہیں اور اس سے باعزت لوگوں کے اخلاق پر تباہ آ جاتا ہے۔ مکارم اخلاق احسار کے بغیر کامل نہیں ہوتے۔ ہندہ پیشانی سے پیش آنے والا اس احسار کرنے والے سے بہتر ہے جو ترش روی سے پیش آئے۔ ہر دن کی شام مکارم اخلاق میں تمام کرو، اور جو لوگ غافل سوئے پڑے ہیں صبح سویرے ان کی حاجت روائی کا انتظام کرو۔ حسن خلق نہایت اچھا ساتھی اور غرور تکبر اندرونی بیماری ہے۔ حسن خلق ایک گونا بخشش اور عطا ہے، اور کسی چیز کو اچھی طرح چھوڑ دینا ایک قسم کی راحت ہے۔ آدمی کا ہاتھ اس کے فضل و کمال کی کسوٹی اور بزرگی کی جانچ کا ذریعہ ہے۔ بہت سے پست درجہ لوگ ایسے ہیں کہ حسن خلق کی بدولت وہ بلند مدارج پر پہنچ گئے ہیں، اور بہت سے عالی مرتبہ اشخاص ایسے ہیں کہ حماقت کی وجہ سے نہایت نیچے گر گئے ہیں۔ حسن خلق تمام نیکیوں کا سر ہے، اور اچھی طرح کشادہ پیشانی رہنا شریفوں کی خصلت ہے۔ حسن ادب نہایت بہتر نسب اور بہت بزرگ حسب ہے۔ حسن خلق محبت پیدا کرتا اور دوستی کو بڑھاتا اور مضبوط کرتا ہے۔ حسن خلق بہتر حصہ اور نہایت اچھی خصلت ہے، اور حسن ظن گناہوں کے ہار بننے سے نجات بخشتا ہے۔ مجھے اس شخص کی حالت پر تعجب ہے جو اللہ تعالیٰ کی امید رکھتا ہے اور اپنے متحدوں پر رحم نہیں کرتا۔ نیک سلوک کرنے سے آدمی غلام ہو جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔